السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوریز وتھ شاہ زیب، کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ آپ سب کی طبیعت صحت آپ کے گھر میں ہر طرح سے خیر و عافیت ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے کہ جو ہستی اپنی زندگی میں ایک ایسا علمی مقام رکھتی ہے اور اس کائنات سے جانے کے بعد بھی اس ہستی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کی ذات پاک نے بہت بہترین، نایاب اور اللہ پاک کی ذات کا جن بندوں کے اوپر خاص فضل اور مہربانی والا معاملہ ہوتا ہے ان کا شمار ان لوگوں میں ہے، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہے جن کا مقصد کائنات میں آ کر فقط اللہ کی ذات کا کام جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ کام جو اللہ کی ذات پاک نے انسان کے مقدر میں روز ازل سے لکھ دیا ہوتا ہے۔ اس ہستی کا اسم مبارک ہے حضرت سرکار واصف علی واصف علیہ رحمہ پاک۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی ہے، آپ ان کی اگر زندگی کے بارے میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں ایسے معاملات انسان کو نظر آتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ آپ نے زندگی کو ان بندوں کے لیے جن بندوں کو نہایت دشواری کا سامنا ہوتا ہے، ان بندوں کو جن بندوں کو زندگی اچھی نہیں لگتی، ان بندوں کے لیے جن بندوں نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا جو مزہ ہے وہ نہیں چکھا ہوتا۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ ہر شخص نے چکھنا ہے، مگر اصل مرد جو ہوتے ہیں وہ زندگی کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں، وہ صرف موت کا ذائقہ نہیں چکھتے۔ ایسے ہی سرکار واصف علی واصف علیہ رحمہ پاک کی ذات مبارکہ کا ایک ایسا قول ہے، ایک آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ کا جرم ہے وہ تمام جرموں کا بادشاہ ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کو جو پریشانی ہے وہ حالات سے نہیں ہوتی، انسان کو جو پریشانی ہے وہ خیالات سے ہوتی ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایسے لوگ آتے رہے کہ جو لوگ بذات خود ڈاکٹرز ہیں، مگر ڈاکٹرز ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں انزائٹی اور ڈپریشن جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب ڈپریشن اور انزائٹی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ خیالات کی بیماری ہے، کہ انسان کے جو خیالات ہیں ان خیالات میں یہ بیماری جو ہے نا یہ جنم لیتی ہے اور پھر ان خیالات کو بڑھا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان سوسائڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ایک ڈاکٹر نے سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیسٹس اور ان کی جو آڈیو کلپس ہیں، ویڈیو کلپس ہیں، جب ان کو سننا شروع کیا تو مجھے ایک بزرگ ہیں، بزرگان دین میں سے، اللہ پاک کی ذات کا ان کے اوپر بہت بڑا خاص فضل اور کرم ہے، ان کا اسم مبارک ہے حضرت جام مختار احمد سیفی نقشبندی چشتی قادری سہروردی۔ آپ سرکار پاک فرماتے ہیں کہ بیٹا جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے انسان کا لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں وہ بیماری جب انسان کی سامنے آتی ہے تو اس کے بعد اس کو میڈیسن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ فلاں میڈیسن جو ہے نا آپ کھا لیں یا فلاں میڈیسن جو ہے آپ استعمال کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو اللہ والے ہیں وہ انسان کو ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں، اور سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگان دین میں ان کا شمار ہے کہ جن بزرگان دین کے پاس اللہ کی ذات نے ان کے الفاظ میں شفا رکھی ہوئی تھی۔ ایک بندہ بذات خود ڈاکٹر ہے اور وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو الفاظ ہیں
وہ میڈیسن کا کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام بزرگان دین کو دیکھ کر آج کے جو لوگ ہیں، آج کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ پتہ نہیں وہ کس حد تک اور کن معاملات میں مسلمان ہیں، جبکہ ہر انسان دوسرے انسان کے اوپر فتویٰ دینے پر تلا ہوا ہے۔ ہر انسان کے لیے دوسرا جو بندہ ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، جبکہ اسلام جو ہے اس نے ہمیں درس دیا ہے صرف محبت کا۔ پیدائشی طور پر نہ تو کوئی ناستک ہے اور نہ کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان پیدائشی طور پہ کچھ نہیں ہے، اس کی پرورش، اس کی تربیت اور اس کے ساتھ ہونے والے جو معاملات ہیں وہ اس کو ایک اچھا اور برا انسان بناتے ہیں۔ اسی لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جو میریڈ ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ کل کو ان کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان جو ہے بالآخر غلطی کا پتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر انسان کو اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ انسان مقام اور مرتبے میں وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کی ذات نے نوریوں کو جھکا دیا، اللہ پاک کی ذات نے نوریوں کو سجدہ کرنے کا حکم عطا فرما دیا۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور اب انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان نے اپنا جو مقام انسانیت ہے جب سے اس کو ترک کیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو معاملات ہونا شروع ہوئے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، ہم لوگوں کو یہ دعائیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اہل مقام ٹھہریں، ہم لوگ اہل معرفت لوگوں میں سے ہو جائیں، ہم لوگ اللہ کے ولی ہو جائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے اللہ پاک مجھے ایک اچھا انسان بنا دے، کیونکہ جو منصب انسانیت ہے یہ بہت بلند ترین منصب ہے، اور جو شخص اپنے اس منصب کو جان جاتا ہے وہ اپنی ذات کو جان جاتا ہے، اور جو شخص اپنی ذات کو جان جاتا ہے وہ اللہ کی ذات کو جان جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے معاملات کرنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، کوئی بھائی ڈپریشن میں، انزائٹی میں، ایسی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات جو زندگی ہے، ان کی جو آڈیو کیسٹس ہیں اور جو ان کے ویڈیو بیانات ہیں ان کو سنیں، ان کو سن کر تو پھر اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کس قدر قیمتی ترین زندگی ہے۔ کوئی انسان جب سوسائڈ کرنے لگتا ہے تو اگر وہ یہ بات جان جائے کہ میری زندگی اس قدر قیمتی ہے کہ میرے بعد اللہ کی ذات پاک میرے جیسا بھی کوئی پیدا نہیں کرے گی، یہ ایک عظیم انفرادیت ہے کہ جو ایک ہر انسان کے لیے مختلف انفرادیت جو ہے یہ بہت اہم ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم لوگ جان جائیں کہ یہ عظیم انفرادیت جو ہے وہ ہر شخص کی الگ الگ ہے اور ہمارے بعد بھی ہمارے جیسا کوئی نہیں آ سکتا، تو پھر وہ انسان اپنی زندگی کو مٹاتا نہیں ہے، انسان اپنی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس کی جو زندگی کے سال ہیں، جو برس ہیں، وہ اس نے اتنے ہی گزارنے ہیں جتنے اللہ پاک کی ذات نے لکھ دیے ہیں، مگر وہ اپنے ان سالوں میں، ان اپنی زندگی میں کام ایسے کر جائے گا کہ اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ اس بندے کے مرنے کے بعد بھی اس بندے کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ سرکار واصف علی واصف علیہ رحمہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان مرتا تب نہیں جب اس کو موت آتی ہے، انسان مرتا تب ہے جب اس کو پیچھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اقوال ہیں، آپ سرکار پاک کے جو ارشادات ہیں، وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے اور آسان ہے۔ ہر بندہ جو ہے یہ تمام چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں۔ اللہ کی ذات پاک نے آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی عام زندگی نہیں ہے، یہ صرف ایک دفعہ ملنے والی ہے، دوسری دفعہ ہم لوگ کائنات میں نہیں آنے والے۔ اس لیے ہمیں ایک میرے بھائی نے سوال کیا تھا اس چیز کے بارے میں، یہ ان کی رہنمائی کے لیے
اور دوسرے بھائیوں کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ آپ تمام جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس سفر کے اوپر ہیں، ان سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ پاک کی ذات ان تمام بندوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور دوسرا اللہ پاک کی ذات ان تمام بندوں کی تنگ دستیوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو اور مفلسیوں کو دور فرما دے، اور اللہ پاک کی ذات پر ان کو خاص فضل اور کرم والے معاملات ان کے اوپر جو ہے نا وہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔